انسانی ایکسپیرینس کی حد سے آزاد ہونے کی خواہش تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہماری پہلی کہانیاں ہیں۔ ہم ایک نا ختم ہونے والے ورلڈ میں رہتے ہیں جو فزیکل لاز پر چلتا ہے، لیکن ہماری کانشیسنس گوشت کی بنی ہوئی ایک مورٹل مشین میں بند ہے۔ ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی کی وجہ سے کانشیسنس کو جسم سے نکالنا اور ڈیجیٹل مشین میں ڈالنا ممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ ایوولوشن میں ہمارا اگلا لاجیکل سٹیپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر چلیں اس ٹاپک کو اکٹھے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ہے۔ آپ ایگزیکٹلی کیا اپلوڈ کرنا چاہتے ہو؟ کانشیسنس، مائنڈ اور اسپرٹ، ان ٹرمز کو ڈیفائن کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ عام طور پر کانشیسنس اور انٹیلیجنس کی کولیکٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچ، سمجھ اور خواب دیکھ سکتے ہو۔ تو اصل میں مائنڈ اپلوڈنگ میں کسی انسان کے انر ورلڈ کی کاپی کرنا اور پھر اسے ایسے کمپیوٹر میں اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کی کانشیسنس کو سیمولیٹ کر سکے۔ لیکن یہ کنسیپٹ بہت جلد ہی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پروسیجر کو مکمل کرنا 3 ایزمپشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ کانشیسنس دماغ کے سٹرکچر، میک اپ اور بائیو کیمسٹری میں رہتی ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق تمام کانشیسنس صرف دماغ میں ہی ہے، اسے فزیکلزم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام ڈسکشن لاز آف نیچر کے ایریا میں ہی رہے گی۔ دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ ایک دن ہم دماغ کو اتنا سمجھ جائیں گے اور ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی بھی ہوگی کہ ہم اس کے تمام اسپیکٹس کی کاپی کر سکیں گے۔ تیسری ایزمپشن یہ ہے کہ آپ کا دماغ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر پر چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہوگا۔ کانشیسنس میں دماغ کی کوئی بھی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو ایکوریٹلی سیمولیٹ نہ کی جا سکے، بے شک اس کے لیے بہت زیادہ کوڈنگ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ازمپشنز سائنٹسٹ اور فلاسفرز نے چیلنج بھی کی ہیں۔ یہ بہت ساری گرم ڈیبیٹس کا سینٹرل ٹاپک رہی ہیں، کیونکہ کئی سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس لیے اس ٹاپک پر مزید بحث کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ڈسٹربنس بھی ہوگی۔ ہماری نالج میں دماغ ایک بہت ہی پیچیدہ بائیولوجیکل میکانزم ہے، تو آئیے ایک نظر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تقریباً 100 بلین نیورونز ملین بلین کنیکشن بنا کر کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور 100 ٹائمز پر سیکنڈ سگنلز بھیجتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں کوادریلین ایونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف نیورونز ہی نہیں بلکہ کئی ارب سپورٹنگ سیلز اور مختلف قسم کے امیون سیلز بھی اپنے دیے ہوئے ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ میکرو لیول پر دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ بیٹ، بریتھنگ اور ریفلیکسز۔ سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ نیو کارٹیکس ہے جو میموریز، تھنک ایبلٹی، ہوپ اور ڈریم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ کس جگہ پر یہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پریکیونیس کا ہماری کانشیسنس پر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن مختلف حصے بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کام پرفارم کرتے ہیں جو ایک پارٹ اکیلا نہیں کر سکتا۔ دماغ کے بلڈنگ بلاکس بھی سمپل نہیں ہیں۔ نیورون صرف تارے نہیں ہیں بلکہ یہ انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں اور چینج بھی۔ سائنیپسز یعنی وہ جگہ جہاں سگنل 2 نیورونز کے درمیان ٹرانسفر ہوتا ہے، وہاں بھی سینکڑوں کیمیکل سگنلز کے ریسیپٹر ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے تو اب ہم اسمال اسکیل پر ان کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دماغ صرف نرو سیل نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں سے بنا ہے۔ ہارمونز بھی بہت ہی اہم ہیں، مثلاً سیروٹونن جو ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے، یا ہسٹامین جو ہمیں لرن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دماغ جسم کے دوسرے حصوں یعنی ہارٹ نرو اور انٹسٹائنل فلورا سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے۔ جتنا ہم اس کمپلیکیٹڈ سسٹم کے بارے میں لرن کرتے ہیں اتنا ہی یہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ سیلز، میٹ اور کیمیکلز کے اس مکسچر کو کمپیوٹر میں ڈالنے کے لیے ہمیں ایک ماڈل کی ضرورت ہے جس کو ڈیجیٹلی سیمولیٹ کیا جا سکے، یعنی کسی قسم کا اسکینر۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی دور دور تک ایسا کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن ایک اور بہت ہی پرومسنگ طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ دماغ کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹا جائے
اور سیلز اور کنیکشنز کی ڈیٹیلڈ فوٹو بنانے کے لیے اسے الیکٹران مائکروسکوپ سے سکین کیا جائے۔ 2019 میں سائنسدانوں نے چوہے کے دماغ کا 1 کیوبک ملی میٹر حصہ لیا جو تقریباً ریت کے ایک ذرے کے برابر تھا، لیکن اس کے اندر 1 لاکھ نیورونز، 1 بلین سائنیپسز اور 4 کلومیٹر لمبی نرو فائبر تھی۔ دماغ کا اتنا سا حصہ 25,000 سلائسز میں کاٹا گیا۔ 5 الیکٹران مائکروسکوپ کو 5 ماہ کے لیے لگاتار استعمال کیا گیا اور 100 ملین تصویریں اکٹھی کی گئیں۔ اس کو ایک 3D ماڈل میں اکٹھا ڈالنے کے لیے 3 ماہ لگے۔ اس مکمل ڈیٹا نے 2 ملین گیگا بائٹس کلاؤڈ سٹوریج سپیس لی۔ انسانی دماغ کو مکمل طور پر سکین کرنے کے لیے ہمیں اس پروسیس کو ملین ٹائمز دہرانا پڑے گا، اور یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی برا یہ ہے کہ دماغ کو صحیح طور پر سیمولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس سے بھی چھوٹے حصوں پر کام کرنا پڑے گا، جس میں بلینز آف پروٹینز ہوتے ہیں، یا اس سے بھی چھوٹے انڈیویجول مالیکولر لیول کو میپ کرنا پڑے گا جو مختلف کاموں کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے تمام دنیا میں موجود سٹوریج بہت کم ہے۔ ان تمام پرابلم کے علاوہ ایک اصلی سوال یہ ہے کہ ہم دماغ کے اسٹیٹک بلو پرنٹ کو کیسے کسی ایکٹیو چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ چاہے ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹے سائنیپسز تک سکینر موجود ہوں، پھر بھی رولز اور لاز کی بھی ضرورت ہے جو اس ڈائیگرام کو اینیمیٹ کر سکیں اور ایک سٹیٹک سٹرکچر کو لائف دے سکیں، اور جو اسے کیمیکل کمپاؤنڈز اور الیکٹرو ڈائنامک کے لاز کے ساتھ اینیمیٹ اور اپڈیٹ بھی کر سکیں۔ اس طریقے سے یہ دماغ کی طرح ڈائنامک اور ایکٹیو ہو جائے گا اور دماغ کی طرح دیکھ، سوچ اور ایکٹ کر سکے گا۔ حقیقت میں ہمیں بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی کبھی اصلی کانشیسنس پیدا کر سکتی ہے؟ یہ سب کچھ بنیادی سوالوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا دماغ اور کانشیسنس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے، یا وہ اس لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے؟ سب سے برا سینیریو یہ ہے کہ کانشیسنس دماغ کے حصوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی بنتی ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ ایک لحاظ سے کمپلیکس کہ بہترین سکینر بھی اسے حل نہیں کر سکتے۔ انگریڈینٹس کی لسٹ ایک اچھا اویئرنیس کیک بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس وقت کلیئر سائنٹیفک رزلٹ اور آخری مقصد کے ساتھ ہمارے پاس ایک بہت اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، لیکن ریئل سیمولیشن بنانے کا راستہ کلیئر نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت ساری انوویشن اور ریسرچ بھی چاہیے۔ انسان پروگرس پریڈکٹ کرنے میں ہمیشہ ہی بہت برا رہا ہے۔ بیسٹ کیس میں ہمیں صرف ضروری کام کرنا ہے اور صحیح سولوشن ڈھونڈنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخری ایٹم تک سیل کو سیمولیٹ نہ کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ ایلیمنٹس کو پروبیبلٹی ماڈل میں سمپلیفائی کر سکے جو دماغ کے بیہیویئر سے کورسپونڈ کرے، لیکن اس کے لیے سمپل سسٹمز ہی استعمال کیے جائیں۔ ہم واقعی نہیں جانتے کہ کیا کبھی ہم اپنے دماغ اور کانشیسنس کو اتنا سمجھ پائیں گے کہ انسانی کانشیسنس کو ڈیجیٹائز کر سکیں۔ لیکن سائنس ریئل ہے اور اس میں کی گئی محنت کا پھل بھی ملتا ہے۔ کم سے کم ہم نے اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے اور کئی نئی ٹیکنالوجیز بھی بنائی ہیں۔ اگر ہم کبھی کامیاب ہوئے تو مائنڈ اپلوڈنگ ایک حقیقت ہوگی، اور اس کا سارا کریڈٹ ہماری ترقی کرتی ہوئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو جائے گا۔ انسانیت کے فیوچر پر اس کے اثرات بہت ہی اوور ویلمنگ، خوفناک اور انبلیویبل ہوں گے۔ کامیاب مائنڈ اپلوڈنگ امورٹیلٹی کے برابر ہوگی۔ آپ تب تک اس کاپی میں سٹور رہیں گے جب تک یہ کرپٹ یا ڈیلیٹ نہیں کی جاتی۔ اگر سکین میں کسی قسم کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کی فائل میں بھی وہ غلطی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہمیشہ رہنے والی درد کا سامنا کرنا پڑے، یا آپ نہ ختم ہونے والے سائیکوٹک بریک ڈاؤن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بہت کمپلیکس ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل کانشیسنس واقعی آپ ہیں؟ تو سب سے پہلے فرض کریں کہ آپ کا ڈیجیٹل کانشیسنس بالکل آپ جیسا ہے۔ یہ پروسیس آپ کا زندگی دیکھنے کا طریقہ کیسے بدلے گا؟ کیا آپ یہ جان کر سیف محسوس کریں گے کہ اب زندگی ختم نہیں ہوگی، یا آپ ہر قیمت پر دماغ ڈیجیٹائز ہونے تک موت سے بچا کر رکھنا چاہیں گے؟ تو کیا ہو اگر سکیننگ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ آپ اور آپ کا ڈیجیٹل ورژن ایک ساتھ رہ سکیں؟ آپ اپنی زندگی کمفرٹیبل اور کاپی کا فیوچر سیفر بنانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طریقے میں آپ کی ڈیجیٹل کاپی پہلی دفعہ آنکھ کھولے گی تو اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایک فنکشنل باڈی ہونا کافی آرام دہ ہے اور آپ اس کے عادی بھی ہیں۔ فوڈ، لو اور ایگزوشن، یہ سب ہماری زندگی کے ضروری حصے ہیں، لیکن آخر میں یہ سب ان نیورونز سے بنتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیمولیٹڈ باڈی میں رہنا چاہیں، لیکن ایک ڈیجیٹل مائنڈ کے لیے یہ آپشنل ہے۔ کسی کے پیار میں پڑنا اس وقت بے مقصد ہو جائے گا جب آپ صرف ایک بٹن دبانے پر ایسا کر سکتے ہوں۔ اس کی بجائے آپ کا دل کچھ اور ایڈونچر کرنے کا کرے گا، جیسے سورج کی سطح پر چلنا، بورنگ لمحات کو دور کرنے کے لیے وقت کو تیزی سے فارورڈ کرنا، پاسٹ کے سیمولیشن کو ایکسپیرینس کرنا۔
इस शक्ल में आपका पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटीज़ हमेशा तब्दील होती रहेंगी। जितनी ज़्यादा देर ये डिजिटल माइंड ज़िंदा रहेगा उतनी ही ज़्यादा ये अपने बारे में नॉलेज इकट्ठा करेगा और ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकेगा। ये प्रोसेस ख़राब मेमोरीज़ को डिलीट करने की तरह ईजी होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट तब्दील कर सकेंगे, जैसे कोई एडिक्शन या लेजीनेस। बायोलॉजी पर डिपेंड किए बगैर आपके स्किल्स टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ बेहतर होते जाएंगे, जबकि आपकी प्रायोरिटी असली दिमाग से बहुत ही ज़्यादा तब्दील होती जाएंगी। डिजिटल इमॉर्टैलिटी के असल पोटेंशियल की सही समझ आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। इससे आप उन प्रोजेक्ट्स को भी टैकल कर सकेंगे जो आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबे होंगे। साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकेंगे और उनकी डिस्कवरीज दुनिया का नक्शा ही बदल देंगी। एडवेंचर के शौकीन लोग खुद को छोटे स्पेसशिप में अपलोड कर सकेंगे और इससे उन सितारों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। बेशक हर डिजिटल दिमाग ह्यूमैनिटी के भले के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा तो हमारे नॉर्मल दिमाग भी नहीं करते। कई लोग पावर हासिल करना चाहेंगे जिससे वो ना खत्म होने वाला एम्पायर बना सकें। कई लोग अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हासिल करना चाहेंगे और इस काम के लिए वो इस फील्ड के दूसरे लोगों से भी मुकाबला करेंगे। जितनी ज़्यादा देर वो जिंदा रहेंगे उनके दिल में बायोलॉजिकल इंसानों के लिए रहम उतना ही कम होता जाएगा। और फ़र्ज़ करें कि कई झूठे लीडर्स झूठ फैलाएंगे और उसको सच साबित करने के लिए तरह तरह के काम करेंगे, और हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो सकता है कि हमारा दिमाग इमॉर्टैलिटी के लिए बना ही ना हो और डिजिटल कॉन्शियसनेस वक्त के साथ बूढ़ी होती जाए और काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद इसलिए थक जाए कि वो जो एक्सपीरियंस करना चाहता था वो कर लिया है। ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिजिटल ब्रेन कितना अच्छा या बुरा हो सकता है। पूरे पोटेंशियल और ख़तरात के साथ माइंड अपलोड करना इस वक्त तो हमारे बस में नहीं है, और प्रेजेंट में आप अपने फ्री टाइम का कुछ हिस्सा फ्यूचर को एक्सप्लोर करने में लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।